نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ہر طرح کی بڑائی بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے درود و سلام و تمام انبیاء کرام کی جماعت پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حاضرین جمعہ بزرگوں ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں ہم اور آپ حج کے موسم سے گزر رہے ہیں شوال ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک کا جو وقت ہے یہ حج کا وقت ہے اس میں ایسے تمام لوگ جو مستطیع ہیں رب العالمین کا ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا سفر کرتے ہیں یہ سفر ہماری اور آپ کی زندگی میں نہ جانے ہمارے اپنوں نے کتنی بڑی تعداد میں کیے ہوں گے اور ہم میں سے اور آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے خود اس ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ کا سفر کیا ہوگا لیکن جو بنیادی چیزیں اس فریضہ کو ادا کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو حاصل کرنا چاہیے اس کی ادائیگی کے بعد اور جو لوگ اس کی ادائیگی پر قدرت نہیں رکھتے وہ بھی جو اسباب اس کے اندر موجود ہیں جو پیغامات اس کے اندر ہیں ہم میں سے ہر ایک کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ غور و فکر کریں کہ کیا وہ چیزیں ہم حاصل کر پاتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ اس کا ایک پیغام تھا جس کے تعلق سے آپ تمام کے سامنے نقاط کی شکل میں پیش کیا گیا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا وہ چیزیں حاصل ہو پائیں یا نہیں اور اس کے فوراً بعد یہ حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے
اب اس میں جو فریضہ حج کے لیے سفر کرتے ہیں یا جو نہیں کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے جو اسباب اس کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس تعلق سے فکر مند ہوں، اور اسی تعلق سے انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے چند باتیں رب العالمین کی توفیق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ فریضہ حج اسلام کا آخری رکن ہے، اسلام کا آخری رکن ہے۔ پہلا جو رکن ہے وہ عقیدہ ہے، توحید ہے۔ اس کے بعد جو 4 رکن آتے ہیں جس کا تعلق عبادت سے ہے، وہ عبادت بدنی بھی ہے، مالی بھی ہے، دونوں طرح کی عبادتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن ہم اگر اس تمام 5 رکن پر غور کریں، 5 ارکان پر غور کریں، تو ہمارے سامنے جو باتیں نکل کر کے آتی ہیں کہ ان 4 عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے عقائد کو درست کرے۔ اور اگر میں جس رکن کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یعنی جو 5واں رکن ہے حج کی ادائیگی کرنا، اس کا پہلا پیغام، پہلا سبق عقیدہ توحید ہے کہ انسان اپنے عقائد کو درست کرے۔ اگر ان تمام عبادات کے باوجود کوئی انسان شرک سے بیزار نہیں ہو پاتا، کوئی انسان اپنے عقائد کو درست نہیں کر پاتا، اپنی اصلاح نہیں کر پاتا، وہ حج کے ادائیگی کے لیے گیا تو شرک کی حالت میں، وہاں سے واپس ہوا تو پھر اس کی زندگی شرک کی حالت میں گزر رہی ہے، بیت رہی ہے، تو آپ یہ جان رکھیں، اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اس کا حج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ کیونکہ بنیادی جو مقصد ہے حج کا وہ یہ ہے کہ انسان عقیدہ توحید کی اصلاح کر لے، اور یہ عقیدہ توحید وہ شے ہے، وہ چیز ہے کہ اسی کی بنیاد پر انسانوں کی تخلیق کی گئی، اسی کی وجہ سے تمام انبیاء علیہ السلام کو اس دار فانی کے اندر بھیجا گیا۔ عقیدہ توحید ہی کی وجہ سے قبر کے اندر سوالات ہوں گے عقیدہ توحید کے سلسلے میں، اور یہ وہ بنیاد ہے، وہ اساس ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت بنائی تو ساتھ ساتھ میں جہنم بنایا۔ اور یہی وہ عقیدہ توحید ہے کہ جس کی حفاظت کرتے ہوئے انسان پل سراج سے تیزی کے ساتھ عبور کر کے جنت تک پہنچ جائے گا۔ اور یہی وہ عقیدہ توحید ہے کہ جس پر انسان کی اگر موت ہوتی ہے تو اس کی موت سب سے اچھی اور بہتر مانی جاتی ہے۔ اور اسی عقیدہ توحید کی تلقین کی ایسے وقت میں جب انسان کی روح اس کے جسم سے پرواز کرنے کو ہو تو وہاں پر یہ تلقین کی گئی کہ ایسے لوگوں کو اگر کسی چیز کی تلقین کی جائے تو اسے یہ کہا جائے کہ وہ اپنی زبان سے اس وقت جب اس کے جسم سے اس کی روح نکل رہی ہو تو وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ یہ عقیدہ توحید ہے کہ جس کی وجہ سے انسانوں کی زندگی ہر طرح کی آزمائش سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ ہو جایا کرتی ہے۔ یہ عقیدہ توحید کی برکت ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہر اس قوم کو، ہر اس برادری کو، ہر اس شخص کو جو خوف کی زندگی جس کی ہوتی ہے، جو امن و امان سے دور ہوا کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے امن و امان والی، چین و سکون والی، اطمینان والی زندگی نصیب فرماتا ہے۔ اور اس فریضے کی ادائیگی کی وجہ سے سب سے پہلا پیغام اس وجہ سے بھی ہمیں اور آپ کو لینا چاہیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام
اس خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ اے ابراہیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اس مکان کی تعیین ہم نے کر دی ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر تمہارے ذریعہ سے ہم نے کرا دی ہے، تو یہ جان رکھو کہ تم اپنے آپ کو شرک سے محفوظ کر لو، عقیدہ توحید کی حفاظت کر لو، اللہ تشرک بھی شیئا، تمہاری زندگی میں شرک کی آمیزش نہ ہو، نہ الوہیت میں شرک پایا جائے، نہ ربوبیت کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو، نہ اسماء و صفات کے اندر شرک کی آمیزش پائی جائے، ہر طرح کے شرک سے تمہاری زندگی پاک اور صاف ہو۔ اس تعمیر کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلا حکم عقیدہ توحید کا دیا، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور اے ابراہیم میرے خلیل اس گھر کو، خانہ کعبہ کو لوگوں کے طواف کے لیے، لوگوں کے قیام کے لیے، لوگوں کے رکوع کے لیے، لوگوں کے سجدہ کرنے کے لیے اس گھر کو پاک و صاف کر دو، بالکل شرک یہاں سے اکھاڑ پھینکو، جتنے طریقے سے معبود یہاں بنا کر کے پوجے جاتے ہیں، جن کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، نظر و نیاز کیا جاتا ہے، ان تمام کو تم پاک اور صاف کر دو، ان تمام چیزوں سے خانہ کعبہ کو اس لیے ہم نے تعمیر کرایا ہے تاکہ یہاں پر صرف اور صرف میری یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو۔ تو رب العالمین نے یہ پیغام دے دیا کہ یہاں پر یعنی خانہ کعبہ میں اگر کسی کی عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، طواف اسی کے لیے کیا جائے گا، بڑائی اور کبریائی اسی کی بیان کی جائے گی، انسان صفا پر چڑھے گا تب بھی اللہ کی بڑائی، اللہ کی دہائی دے گا، اور جب صفا سے گزرتے ہوئے مروہ کی چڑھائی پر چڑھے گا تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دہائی دے گا، اس کے علاوہ کسی اور کی دہائی، کسی اور کے تعلق سے پکار، کسی اور کی بڑائی حج کے اندر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پہلا پیغام یہ ہے کہ عقیدہ توحید کی اصلاح کی جائے، اور اگر ہم اس فریضے کے تعلق سے غور و فکر کریں تو سب سے پہلے جب وہ انسان حج کے لیے نکلتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے اور میقات پر پہنچ کر کے احرام میں دو چادروں میں اپنے آپ کو لپیٹتا ہے تو سب سے پہلے رب العالمین کو پکارتا ہے، لبیک عمرۃ کہتا ہے۔ وہ لوگ جو حج تمتع کی نیت سے جاتے ہیں کہ اللہ یہ تمام کی تمام چیزیں تیرے لیے ہیں، لبیک عمرۃ، اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آگے بڑھتا ہے تو وہ تلبیہ پکارتا ہے جو پورا کا پورا عقیدہ توحید سے معمور ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، پورا عقیدہ توحید سے معمور ہے کہ انسان میقات سے لے کر کے جب تک خانہ کعبہ تک نہیں پہنچ جاتا ہے اس وقت تک رب العالمین کو پکارتا رہتا ہے، لبیک لبیک اللہ میں حاضر ہوں۔ آج اسی و انکساری پائی جا رہی ہے کہ اللہ میں مجبور ہوں، میں مفلوس ہوں، میں ہی سب سارا نقص ہمارے اندر ہے، آج اسی و انکساری کے ساتھ رب العالمین تیرے سامنے حاضر ہوں، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اے اللہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے عبادت کے لائق، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے کچھ دینے والا، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے کچھ چھیننے والا، سب کچھ تو ہی دینے والا ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں پر وہ تمام معبودان باطلہ کی نفی کرتا ہے، لا شریک، اللہ رب العالمین ہی اکیلا تنہا عبادت کے لائق ہے، وہی خالق اور مالک ہے۔ پھر اس بات کی گواہی دیتا ہے، لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، اللہ تیری ہی تعریف ہے، تعریف کے قابل ہی تو ہی ہے، تیرا سب کچھ دیا ہوا ہے، تیرا سب کچھ یہاں پر نازل کیا ہوا ہے، تیری کی تعریف ہے، والنعمت لک، اور جتنی
بھی نعمتیں ہیں رب العالمین سب وہ تیری ہیں. میری یہ آنکھ تیری ہے, میرا یہ ہاتھ تیرا ہے, میرا یہ پاؤں تیرا ہے, یہ دھڑکتا ہوا دل تو نے دیا, یہ اولادیں تو نے دی ہیں, یہ مال, یہ جاہ و منصب, یہ شہرت, یہ تمام کی تمام چیزیں تیرے ہی لیے ہیں, تو نے ہی دیا ہے. والنعمت لک والملک, اور یہ ساری کی ساری بادشاہت تیرے ہی ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. پورا کا پورا تلبیہ اسی بات کی تلقین کرتا ہے, اسی طرف ہمیں بلاتا ہے کہ عقیدہ توحید کی اصلاح کر لی جائے. عقیدہ توحید کے بغیر یہ اہم فریضہ اگر کوئی ادا کرے گا تو قابل قبول نہیں. پھر آگے بڑھیں, جب ہم طواف کی ابتدا کرتے ہیں, حجر اسود سے ابتدا کرتے ہیں, تو وہاں بھی توحید کی گواہی ہر انسان دیتا ہے. اگر کوئی اس تک پہنچتا ہے تو آغوشہ دے کر کے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر, یا دور سے ہاتھ کے اشارے سے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے, اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے. پھر اس کے بعد جب طواف کو مکمل کر لیتا ہے, مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر کے رب العالمین کے خاطر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے. سنت یہ ہے کہ انسان سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون کی تلاوت کرے, دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرے. یہ دونوں کی دونوں سورتیں توحید سے مامور ہیں. پہلی سورت میں تمام ایسے معبودان باطلہ, تمام کفر و شرک سے برات کا اعلان ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, کافروں سے کہہ دو اے میرے نبی کہ تمہارے معبودوں کی عبادت میں کرنے والا نہیں ہوں, اور تمہارا دین تمہارے لیے, میرا دین میرے لیے. یہ برات کا اظہار, یہ جذبہ, یہ حوصلہ ایک مومن کے دل میں ایسے وقت میں پیدا ہونا چاہیے. پھر سورہ اخلاص جس میں اللہ رب العالمین کے ایک اکیلے تنہا معبود ہونے کی, اللہ رب العالمین کے بے نیاز ہونے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے اولاد ہونے کی, تمام کی تمام چیزوں سے بے نیاز ہونے کی دعائی دی جاتی ہے. ایک انسان اس کی دعائی دیتا ہے, پھر یہاں سے نکلتا ہے, صفا پر پہنچتا ہے, وہاں پر بھی جا کر کے عقیدہ توحید کی گواہی دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. اس صفا کی پہاڑی پر, بلندی پر چڑھ کر کے, قبلہ رخ ہو کر کے ہر انسان 3 مرتبہ یہ کلمہ پکارتا ہے کہ اللہ رب العالمین عبادت کے لائق تو ہی ہے, تیرا کوئی شریک نہیں ہے, تیرے ہی لیے بادشاہت ہے. پھر مروہ پر چڑھتا ہے, وہاں پر بھی یہی کلمہ دہراتا ہے. پھر یہی نہیں بلکہ جب عرفات پر جاتا ہے, عرفات کے میدان میں, تو وہاں بھی تمام نبیوں کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. عرفات کے میدان میں پورا مجمع اکٹھا ہو کر کے بلند آواز سے آسمان کے تلے پوری دنیا سے آئے ہوئے انسان اس کلمے کی دعائی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین صرف اکیلا تو عبادت کے لائق ہے, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. عقیدہ توحید کی یہاں بھی تعلیم ملتی ہے. پھر آگے نکلے, جمرات پر پہنچے, جب انسان کنکری مارتا ہے تو وہاں بھی جب پہلی کنکری اٹھاتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. وہاں بھی اللہ کا نام لیتا ہے, اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں اسی طرف ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ سب سے پہلے عقیدہ توحید کو سنبھالا جائے. آج بہت سارے ایسے لوگ ہو جائیں گے جو حکومت الہیہ قائم کرنا چاہتے ہیں, جو حکومت الہیہ قائم کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو ایک ساتھ لے کر کے چلنا چاہتے ہیں, اخوت و بھائی چارگی کے فریب میں لوگوں کو ڈال کر کے ان کے عقیدے پر وار کرتے ہیں. وہ لوگ ان لوگوں کے سامنے اسی عقیدہ توحید کی جب بات کی جائے تو آپ کو اپنی کمیٹی سے باہر کر دیتے ہیں. وہ تمام کے تمام لوگ جو اخوان المسلمین سے تعلق رکھتے ہیں, حسن البنا جس کی اس کے باغ ڈور رکھی ہے, اس کے سامنے بھی جب عقیدہ توحید کی بات کی گئی تو وہ بھی ناراض ہو گیا. اور اسی طریقے سے ہمارے ملک کے اندر ایسی بھی ٹیمیں پائی جاتی ہیں جو حکومت الہیہ کی بات کرتے ہیں,
جو جہاد کی باتیں کرتے ہیں، جو نوجوانوں کو ٹارگٹ بنا کر کے ذہن شادی کرتے ہیں، یہی عقیدہ توحید ان کے سامنے پیش کریں، اسی دن سے آپ کو راستہ دکھا دیں گے۔ تو عقیدہ توحید کی اہمیت ہے کہ ہر کوئی اسے قبول نہیں کر پاتا ہے، ہر کوئی اسے برداشت نہیں کر پاتا ہے، اسے وہی برداشت کر پاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے پکے اور سچے موحد ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس موسم سے، حج کے اس فریضہ سے ہم اتباع سنت کو لازم پکڑیں۔ اتباع سنت کا ہمیں سبق یہاں سے ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہم عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، عرفات کے میدان میں پورا دن گزارتے ہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، آفتاب جیسے ہی غروب ہوتا ہے، فوراً وہاں سے حجاج مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، فوراً مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے، مغرب کا وقت ہو چکا ہے، اب چاہیے کہ ہونا یہ چاہیے، عقل کہہ رہی ہے کہ انسان نماز پڑھے، مغرب کی نماز پڑھے، لیکن نہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا، پورا کا پورا مجمع مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور مزدلفہ میں آ کر کے مغرب اور عشاء ساتھ میں ادا کرتے ہیں، جمع بین الصلاۃ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سنت اس بات کا ہمیں حکم دیتی ہے کہ سنت یہ ہے کہ نماز کا وقت تو ہو چکا ہے، لیکن تمہیں نماز یہاں نہیں ادا کرنی ہے، بلکہ نماز تمہیں مزدلفہ میں جا کر کے ادا کرنی ہے۔ تو یہ سنت کا درس ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور قول کہ جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود کے سامنے آتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کے مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، کہ اے حجر اسود تو سن لے، اچھی طریقے سے جان لے کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نہ نفع کی صلاحیت ہے، نہ نقصان کی صلاحیت ہے، لیکن یہ بھی جان کہ اگر میں تمہیں بوسہ دیتا ہوں، میں تمہیں چومتا ہوں اور تمہارے سامنے سے طواف شروع کرتا ہوں، کہ اس لیے کرتا ہوں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتا دیکھا ہے، اس وجہ سے میں تمہیں بوسہ بھی دیتا ہوں، میں تمہارے سامنے سے طواف کی ابتدا بھی کرتا ہوں۔ کہ اتباع رسول کا درس ہمیں حج کے ایام سے لینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا جو اہم سبق ہے وہ یہ کہ ذکر الہی کا سبق بھی یہاں سے ملتا ہے، ذکر الہی کا سبق بھی یہاں سے ملتا ہے۔ اور ذکر الہی وہ ہے جو زندگی میں نکھار لاتی ہے، ذکر الہی وہ ہے جو انسانوں کو سکون اور اطمینان بخشتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی ذکر الہی وہ چیز ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کا حامی و ناصر ہو جایا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بہتر سے بہتر زندگی بنا دیا کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا حکم بھی دیا جب کفار اور مشرکین حج سے فارغ ہو کر کے مینا پہ جاتے تھے تو وہاں جا کر کے جو ان کے نزدیک سب سے معزز ہوا کرتے تھے، بڑے اونچے مقام پر فائز ہوتے تھے، ان کا نام لیتے تھے، ان کا ذکر کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جاؤ تو مینا کے اندر جاؤ تو صرف میرا ذکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کرو، اس کے علاوہ کسی کا بھی ذکر کرو۔ اور حج کے تمام مناسک پر غور کر لیا جائے، حج کے تمام عمل پر غور کر لیا جائے تو ایک ایک عمل میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، تلبیہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، طواف شروع کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، یہ اللہ کا ذکر ہے، پھر رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا
آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. پھر جا کر کے صفا پر جو دعا پڑھتے ہیں، مروہ پر پڑھتے ہیں، عرفات میں پڑھتے ہیں، مینا پہ پڑھتے ہیں، پھر کنکری مانگتے وقت جو ذکر کرتے ہیں، قربانی کرتے وقت جو اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ سب کا سب اللہ کا ذکر ہے. تو یہاں سے ہمیں رب العالمین کے ذکر کا ایک اہم سبق ملتا ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں ایک سبق حج کے ایام سے یہ بھی ملتا ہے کہ ہم و آپ ایسے موقع پر آخرت کو یاد کریں، آخرت کو یاد کریں. وہ منظر دیکھیں، عرفات کا منظر دیکھیں. وہ منظر اگر دیکھیں تو طواف کرتے وقت کا منظر دیکھیں. وہ منظر دیکھیں مینا کا، وہ منظر دیکھیں جمرات کا کہ کس طریقے سے انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہمارے سامنے دکھتا ہے. ہم دیکھیں وہاں کہ ہر انسان وہاں آ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے. کیا گورا، کیا کالا، کیا افریقہ کا، کیا عرب کا، کیا ہر اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے مختلف انسان ہر ایک آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. ہر ایک ایک لباس میں ہوتا ہے. وہ وہاں پر شہزادے بھی ہوا کرتے ہیں، امیر زادے بھی ہوا کرتے ہیں، متوسط درجے کے بھی ہوتے ہیں، گورے اور کالے بھی ہوتے ہیں، کم چھوٹی نسل والے، چھوٹی برادری والے بھی ہوتے ہیں، بڑی برادری والے ہوتے ہیں. لیکن ہر ایک انسان عرفات کے میدان میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتا ہے. ہر ایک کا ہاتھ رب العالمین کی طرف بلند ہوتا ہے. ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. کوئی کسی سے وہاں ملاقات نہیں کرتا، کوئی کسی سے گفتگو نہیں کرتا. سخت گرمی ہوتی ہے، پسینوں سے چراپور ہوا کرتا ہے. دو کپڑوں میں لپٹا ہوا حجاج کرام تمام کے تمام وہاں جا کر کے رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے ہیں. صرف رب العالمین ہی کی عبادت میں پورا کا پورا دن گزارتے ہیں. یہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے کہ آخرت کا دن ہوگا. وہاں بھی سارے کے سارے لوگ میدان میں، ایک میدان میں جمع ہوں گے. کوئی کسی کی رشتہ داری، کسی کا دوستانہ تعلق، کسی کی اخوت، کسی کی بھائی چارگی، کسی کو کچھ کام نہیں آئے گی. ہر ایک اپنے عمل کے اعتبار سے وہ پریشان حال ہوگا. ہر ایک اپنے عمل کے اعتبار سے وہ جزا کا منتظر ہوگا. ہر ایک کسی کو پوچھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم آخرت کو یاد کریں. اور سورۃ الحج جس فریضہ کو ہم ادا کرتے ہیں، حج جس نام سے یہ موسوم ہے، ایک سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی ہے. لیکن اس سورت کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ حج کے ارکان سے، اس کے واجبات سے، اس کے شروع سے نہیں شروع کرتا ہے، بلکہ اس کی ابتدا قیامت کے منظر کشی سے شروع کرتا ہے. کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللہ تبارک و تعالی سورہ حج کی ابتدا قیامت سے کر رہا ہے کہ اے میرے بندو ڈر جاؤ اس زلزلے سے جو نہایت شدید ہوگا. جس دن یعنی وہ قیامت جب آئے گی تو حمل والی عورتیں اپنے بچے کو ساقط کر دیں گی، گرا دیں گی. دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی. پورے کے پورے لوگ مدہوش نظر آئیں گے، جبکہ وہ بے ہوش حقیقت میں نہیں ہوں گے، بلکہ ولکن عذاب اللہ شدید. اس دن جو معاملہ ہوگا وہ بہت ہی سخت ہوگا، بہت ہی شدید ہوگا. یعنی یہ آیت بھی ہمیں بتلا رہی ہے سورہ حج کے اندر آنے کی وجہ سے کہ حج کی ادائیگی کے بعد، حج کی ادائیگی سے پہلے جو حج کی ادائیگی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، ان تمام کو چاہیے کہ آخرت کی وہ تیاری کریں. پانچواں جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ ہے اسلامی اخوت و بھائی چارگی، اسلامی وحدانیت. ہمیں اس کا سبق یہاں سے ملتا ہے. ہم آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے سارے کے سارے لوگ، پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ وہاں اکٹھا ہوتے ہیں. کسی کے درمیان کوئی اختلاف، کوئی تفریق نہیں ہوتی. ہر ایک انسان ایک جیسے لباس میں، ایک جیسی ہیئت میں، ایک جیسے تمام کے تمام چیزوں میں وہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرتا ہے. رب العالمین کے حکم کے مطابق عرفات میں جا کر کے ریاض کرتا ہے. رب العالمین کے خاطر قربانی پیش کرتا ہے. رب العالمین کے خاطر رمی جمرات کرتا ہے. رب العالمین کے خاطر وہ 3 دن
दिन या 2 दिन मीना के मकाम पर वो ठहरता और रुकता है, ये तमाम के तमाम काम एक हो करके कंधे से कंधा मिला करके हर एक वहाँ अदायगी करता है, जिससे हमें और आपको ये सबक मिलता है कि हम आप एक होकर के रहें। कि काश कि जिस तरीके का मंजर वहाँ अरफात में नजर आता है पूरी दुनिया के अंदर हो जाता। और कुरान करीम की अगर हम तिलावत करें तो रब्बुल आलमीन ने जहाँ हज की फर्दियत के ताल्लुक से गुफ्तगू की है कि वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि अल्लाह ने ऐसे तमाम लोगों पर हज को फर्ज किया है जो मुस्तती हैं, जो ताकत रखते हैं। इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक से किन लोगों पर हज फर्ज है और कब फर्ज हो जाता है, इसके ताल्लुक से अगले जुमा में गुफ्तगू की जाएगी। तो अल्लाह ने यहाँ हज की फर्दियत के ताल्लुक से गुफ्तगू की, उसके 4 आयत के बाद या 5 आयत के बाद अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? कहा कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि पूरी की पूरी दुनिया मिल करके इकट्ठा हो करके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, पकड़ लो, तफरका में न बटो। यानी आयत का सियाक भी बतला रहा है कि हज से और इज्तिमाइयत से, इत्तेहाद और इत्तेफाक से गहरा ताल्लुक है। अगर हज की अदायगी के बाद, मौसम हज गुजरने के बाद इत्तेहाद और इत्तेफाक हमारे अंदर ना आ सका तो जो मौसम हज का सबक है और पैगाम है उसको मैंने हासिल नहीं कर सका। फिर उसके बाद आखिरी जो नसीहत, आखिरी जो पैगाम है, पैगामात बेशुमार हैं लेकिन अहम अहम जो चीजें हैं उसका जिक्र करना मैंने मुनासिब समझा। आखिरी जो पॉइंट्स है वो ये कि इसके जरिए से हयात इब्राहीमी की याद आती है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को हमें याद करना चाहिए, सीरत इब्राहीम को पढ़ना चाहिए, उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना चाहिए कि वो इब्राहीम जिनकी पूरी की पूरी जिंदगी आजमाइशों से भरी पड़ी है, इम्तिहानात से भरे पड़े हैं, वो जब आँख खोलते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इकरार करते हैं, उलूहियत को तस्लीम करने के साथ साथ उसका ऐलान करते हैं, तो इसी तौहीद की बुनियाद पर, तौहीद की वजह से ये हर दौर का मामला रहा है। आप नमाज की बातें कर लें, इत्तेहाद और इत्तेफाक की बातें कर लें, सोशल काम करने की बातें कर लें, आपसे कोई नाराज नहीं होगा। लेकिन दुनिया में अगर कोई नाराज होता है किसी वजह से तो वो अकीदे तौहीद की वजह से नाराज होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अगर तुम मजबूत होना चाहे तो सबसे पहले जरूरी ये है कि अकीदे के एतबार से एक हो जाओ, अकीदा मजबूत कर लो, तुम्हारे अंदर पुख्तगी आ जाएगी, तुम्हें कोई हुकूमत परेशान नहीं करेगा, तुम पर कोई जुल्म ज्यादती नहीं करेगा। तुम अपने जुल्म ज्यादती को खत्म अगर करना चाहते हो तो एक होकर के अगर खत्म होना चाहते हो तो उसका वाहिद जरिया यही है कि अकीदे तौहीद में एक हो जाओ। इसकी गुहार कोई लगा करके दिखाए कि आओ पूरी दुनिया के लोग एक अकीदे पर हो जाओ, उसी अकीदे पर जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, इसकी कोई दुहाई दे, इसके लिए आपस में एक दूसरे से मुनाजरे हो, इसके लिए एक दूसरों से झड़प हो, इसके लिए एक दूसरों से तकरार हो, एक दूसरे से बहस मुबाहसा हो, तब मैं जानूं कि हाँ हकीकत में इस इंसान के अंदर अपने मुसलमान भाइयों के लिए तड़प है और उसके लिए ये जीता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के ये महबूब तरीन बंदा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अकीदे तौहीद को ऐलान करते हैं तो घर वाले निकाल देते हैं और कदम ब कदम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये साबित किया कि अल्लाह इस दिल में न माँ की मोहब्बत, न बाप की मोहब्बत, न रिश्तेदारों की मोहब्बत, न कुंबा कबीले की मोहब्बत, किसी की मोहब्बत नहीं है सिवाय इसके कि इस दिल में अगर किसी चीज की चाहत और मोहब्बत है तो वो अकीदे तौहीद है, वो सिर्फ और सिर्फ तू है। अल्लाह तेरी जात से ज्यादा, तेरी सिफात से ज्यादा, तेरे अफ़आल से ज्यादा इस दिल में किसी और की मोहब्बत नहीं आ सकती है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये साबित करके दिखलाया। हम आप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से इस मौके से ये सबक लें कि अकीदे में हम मजबूत हो जाएं और इसी तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की नेमतों पर शुक्रगुजारी किया करते थे। ये शुक्र का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो, ये हौसला पैदा हो, तौहीद और अकीदे की मोहब्बत हमारे अंदर आए, एक दूसरों को दरगुजर करने की हमारे अंदर सलाहियत पैदा हो जाए। ये तमाम के तमाम असबाब हमें इस मौसम से मिलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हज के इस महीने से
جو اہم اسباب ہیں اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، وفات کو دین اسلام پر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔